بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ 9th کلاس آپ کے نیو سلیبس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم لوگ تیسرے لیسن پر آ چکے ہیں۔ تیسرا لیسن ہے اخلاق حسنہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اور ان کی عادات کے بارے میں، ان کے کردار اور سیرت کے بارے میں سارا لیسن دیا گیا ہے۔ ہم نے الفاظ معنی جو ہے وہ کر لیے ہیں۔ آج ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ مشقی سوالات جو ہیں ان کے آنسر جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہیں وہ ہم بالکل ٹو دی پوائنٹ دیں گے۔ اتنی زیادہ ڈیٹیل جو ہے اس کی نہیں لکھیں گے، تاکہ جتنی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے، اور 2 نمبر کا یہ کویسچن ہوتا ہے، ایک کویسچن، تو 2 نمبر کے حساب سے آپ نے بہت شارٹ کویسچن بھی نہیں لکھنا اور بہت ڈیٹیل آنسر بھی نہیں لکھنا، ٹو دی پوائنٹ لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا اخلاق حسنہ سید سلیمان ندوی کا لیسن ہے۔ مشقی سوالات میں سوالات جوابات دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا جو کویسچن ہے وہ دیا گیا ہے کہ کس سے پوچھا گیا حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ لکھیں گے۔ تو یہاں پر میں نے ہیڈنگز دی ہیں، یہ بالکل بورڈ کے پیٹرن کے مطابق آپ جیسے بورڈ میں لکھیں گے اسی طریقے سے آپ سوالات جوابات کی ہیڈنگ دیں گے، اور اس کے بعد نمبرنگ کریں گے، اور اس کے بعد آپ جو ہے سوال کی ہیڈنگ دیں گے، پورا سوال نہیں لکھیں گے۔ تو میں نے اسی لیے فرسٹ چیپٹر سے ہی آپ کے سوالات اس طریقے سے لکھے ہیں تاکہ آپ کو بورڈ پیٹرن کی جو ہے آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق جو ہیں اس کی آپ ہیڈنگ دیں گے۔ کس سے پوچھا گیا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے، اسی لیے قرآن پاک نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کویسچن ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے کو آر نہیں سمجھتے تھے؟ آر کا میننگ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ آر کا میننگ ہے شرم محسوس کرنا۔ کون سے کام کاج کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم محسوس نہیں کرتے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کسی کام کو کرنے میں بھی آر یا شرم محسوس نہ کرتے تھے۔ اپنے پھٹے کپڑے خود سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے خود گانٹ لیتے، بکریوں کا دودھ خود دھوتے، غرض گھر کا ہر چھوٹا موٹا کام کر لیتے۔ کویسچن نمبر 3 ہے، مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ مسجد نبوی کو بنانے میں اور غزوہ خندق میں خندق کھودنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا تاکہ کوئی بھی اپنے آپ کو کمتر یا برتر نہ سمجھے۔ اس کے بعد اگلا کویسچن جو ہے وہ دیا گیا ہے، اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمہ قرض ہوتا اور اس کے بارے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرض ادا کرنے میں جلدی کی تلقین فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اس کے ذمے کوئی قرض ہو تو مجھے اطلاع دو، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ تو پڑوسیوں کے بارے میں سلوک یا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کی آپ ہیڈنگ دیں گے، آنسر لکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کی خبر گیری فرماتے، ان کے ہاں تحائف بھجواتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے، پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ یہاں 5 کویسچن جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، 5 کویسچنز کے آنسر جو ہیں وہ ہم نے لکھ لیے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ ہے الفاظ معنی اور جملے۔ تو الفاظ معنی اور جملے جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں، اور میں الفاظ کے معنی بھی پڑھ لوں گی اور جملے بھی، اور آپ اپنی بک پر دیکھ کر جو ہے ان کو لکھتے جائیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک مخصوص اصطلاح ہے جو صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور شخصیت، اس کے معنی ہیں: حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حسن اخلاق، پاکیزہ اخلاق: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے اعلیٰ رتبے پر فائز ہیں۔ داد و دہش کا مطلب ہوتا ہے سخاوت کرنے والا، فیاضی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے ساتھ بہت مہربان، فیاض اور داد و دہش والے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کے ساتھ مل کر مزدوروں کی طرح کام کیا۔ چہرہ مبارک، مقدس اور پاکیزہ چہرہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بہت پر نور اور روشن تھا۔ عزم و استقلال، مضبوط ارادہ، ثابت قدمی، پختہ یقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارکوں میں کافروں اور مشرکوں کے ساتھ بے خوف ہو کر عزم و استقلال کے ساتھ کھڑے رہتے۔ اس طریقے سے ہمارا جو ہے آج کا یہ کویسچن آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ یہ کویسچن بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور اب آپ لوگوں کو جو خلاصہ ہے اور اقتباس کی تشریح ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں مل جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو کویسچن آنسر کی اور الفاظ جملوں کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہر آنے والا آپ کو لیکچر جو ہے آپ کو اس کی نشاندہی ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، لائک کر لیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔